السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم قرآن حکیم کا آخری پارہ عامہ پارہ پڑھ رہے ہیں اپنے ان جمعے کے دروس میں، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ القارعہ پڑھیں گے۔ سورۃ القارعہ قرآن کی سورت نمبر 101 ہے، 101، اور اس سورت کا موضوع، اس سورت کا ٹاپک وہ وہی ہے جو اس سے پہلے سورۃ الزلزال میں آیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کی ڈسکرپشن۔ سورۃ القارعہ میں کیا ہے؟ آخرت کی ڈسکرپشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آخرت کے حوالے سے مختلف ناموں کے ذریعے ڈسکرپشن عطا فرمائی۔ مثلا یہ کہ قرآن حکیم میں آخرت کے لیے ایک لفظ جو بار بار آتا ہے وہ ہے الساعہ، یعنی کہ وہ گھڑی۔ الساعہ کا مطلب ہے وہ وقت۔ کون سا وقت؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن یہ دنیا تباہ ہوگی، جس دن دوبارہ سے لوگوں کو اٹھانے کا وقت قریب ہوگا۔ اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے ایک نام جو ذکر فرمایا وہ ہے القارعہ، اور نام کا مطلب ہوتا ہے صفت۔ نام ہوتا ہے کسی چیز کو مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایڈجیکٹو۔ انگلش میں جس چیز کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں، عربی میں اسے صفت کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اسے نام بھی کہتے ہیں۔ وہ ناؤن میں بھی آتا ہے، اسم میں بھی آتا ہے، یعنی ہے تو وہ نام لیکن اصل میں وہ صفاتی نام ہے۔ تو قیامت کا ایک نام القارعہ، اس کا مطلب ہوگا وہ کھڑکھڑانے والی، ایک آواز کا نام ہے قارعہ۔ جیسے کسی بنجر زمین پہ یا کسی پتھریلی زمین پر کوئی لوہے کا ہتھوڑا مارے زور سے تو ایک آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز کو کہا جا رہا ہے القارعہ۔ اور عربی زبان میں یہ ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس کا کچھ مطلب بھی معلوم ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے زور کی آواز، کسی چیز کو کسی چیز پر مارنا، اور ایک مطلب ہے کسی انسان کو مارنا۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو مارے اور زور سے مارے، ڈنڈے سے مارے، تو اس کو بھی کہتے ہیں القارعہ۔ یعنی اس لفظ کے دو مطلب ہیں، ایک جس کو ہم عام الفاظ میں کہیں گے دا بیٹنگ، یا یہ کہ پٹائی، اور ایک ہے زور کی آواز ہونا۔ جس طریقے سے سورۃ الزلزال میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ لفظ زلزلہ ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ارتھکویک آتا ہے، کہ ہمیں معلوم ہے زلزلہ کس کو کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کو کلیریفائی فرمایا کہ یہ وہ زلزلہ نہیں ہے جیسا تم نے دیکھا ہے، جس کو تم جانتے ہو۔
تو سورۃ الحج کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک اس گھڑی کا زلزلہ، آخرت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور سورۃ الزلزال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سے بیان فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زلزلہ آئے گا اس پوری دنیا پر، جیسے کہ پوری دنیا پر زلزلہ آ سکتا ہے۔ یعنی زلزلہ نارملی آتا ہے کسی ایک جگہ پر، کسی ایک علاقے میں زلزلہ آتا ہے اور باقی علاقوں میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زلزلہ آیا ہے۔ جاپان میں اکثر بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں اور یہاں پاکستان میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جاپان میں زلزلہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جب زلزلہ آیا تھا تو کراچی میں نہیں پتہ چلا، اور کبھی کراچی میں زلزلہ آتا ہے تو بلوچستان میں نہیں پتہ چلتا۔ تو نارملی جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں وہ آتا ہے دنیا کے کسی ایک چھوٹے سے علاقے میں، اور بہت چھوٹا سا زلزلہ، یعنی پہاڑوں کی ہلکی سی موومنٹ کی وجہ سے۔ لیکن وہ جو آخرت کا زلزلہ ہے وہ ہے پوری دنیا کا زلزلہ۔ ان زلزلۃ الساعۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری دنیا کے پہاڑ جب تمام کے تمام ایک ساتھ ہلنے لگیں گے، چلنے لگیں گے، جیسے ریت چلتی ہے، جیسے روئی اڑتی ہے۔ تو جب پہاڑوں کی چند ملی میٹر کی موومنٹ سے بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں جنہیں ہم بڑا زلزلہ کہتے ہیں آج، تو جب وہ سارے کے سارے پہاڑ پوری طور پر ہلیں گے تو کتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے والی سورت میں، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں سورت نمبر 101، اس سے پہلے یعنی سورت نمبر 99 تھی سورت الزلزال، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زلزلے کا ذکر فرمایا، بہت بڑا جب زلزلہ آ جائے گا۔ اور سورت القارعہ میں اس آواز کا ذکر فرمایا جو اس کی کاز ہے، زلزلہ آیا کیسے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا بنا، جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ ایک بگ بینگ ہوا ہے اور اس سے جو ہے یہ یونیورس میں جو ہے وہ کریشن ہوئی ہے۔ تو کوئی چیز کسی چیز سے لگی ہے جس سے کوئی چیز وائبریٹ ہوتی ہے، وائبریشن ایسے ہی ہوتی ہے جیسے بیل ہوتی ہے، گھنٹی ہوتی ہے، اس کو جب مارتے ہیں تو وہ وائبریٹ کرتی ہے اور وائبریشن ہی سے ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے۔ تو القارعہ یہ وہ بیٹنگ ہے اور یہ وہ وائبریشن ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے، زلزلہ۔ اور اس سورت کا آغاز یونیک ہے، قرآن حکیم میں سے 2 سورتیں ہیں جو اس انداز میں شروع ہوتی ہیں، القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یعنی القارعہ کیا ہے القارعہ، اور تمہیں یہ کیسے سمجھ آئے گا کہ کیا ہے القارعہ۔ تو 3 آیات میں یہ سوال ہے۔ اس دور کی بالکل ایک اور سورت ہے، الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، سورۃ الحاقہ کا بھی آغاز ایسے ہی ہے۔ صرف 2 سورتیں ہیں قرآن حکیم میں جس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، 3 آیتوں میں، الحاقہ وہ حقیقت، مل حاقہ کیا ہے وہ حقیقت، وما ادراک اور تمہیں کیا چیز سمجھائے گی، مل حاقہ کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ اور اس سورت کو سورہ حاقہ اور اس سورت کو سورہ قارعہ اس کو کنیکٹ بھی کرتی ہے وہ سورت۔ سورہ حاقہ میں فرمایا الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اس سورت کی آیت نمبر 4 میں القارعہ کا ذکر ہے کہ عاد اور سمود کی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا القارعہ کو، یعنی قیامت کو۔ اور اس سورت کا ٹاپک ہی القارعہ ہے، آغاز ہی القارعہ ہے۔ تو القارعہ، اور یہ اگر آپ اس کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے تو یہ ایک انکمپلیٹ سینٹنس ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں جملہ ناقصہ، یعنی اگر اردو میں بھی کہیں کہ وہ بڑی آواز، تو سامنے والا کہے گا کہ کیا مطلب، کیا بڑی آواز۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا القارعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے سنایا القارعہ، تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کے ذہن میں جو سوال آیا وہ تھا مل قارعہ، کہ القارعہ کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سوال کو ریٹرکلی سب پوچھا ہے۔ ریٹرکلی پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مل قارعہ،
کیا تم یہ پوچھتے ہو کہ قاریہ کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ القاریہ کیا ہے؟ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا چیز سمجھائے گی قاریہ کیا ہے؟ ادراکا اسی سے لفظ بنا ہے ادراک. ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کر لینا، کسی چیز کا مکمل ادراک حاصل کر لینا، اس کو مکمل سمجھ لینا. کچھ باتیں ہیں جو ہمیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہیں، تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انٹائرلی ابھی نہیں سمجھا. فار ایگزامپل آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس یونیورس کو ہم ابھی پورا نہیں جانتے. ہمیں جتنے سٹارز، جتنی گیلیکسیز نظر آ رہی ہیں بڑے سے بڑے ٹیلیسکوپ سے بھی، وہ بھی ایک کمپلیٹ پکچر نہیں ہے، بلکہ اور بہت ساری گیلیکسیز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے اس یونیورس کو ہم نے کمپلیٹلی نہیں دیکھا. اسی کو کہتے ہیں ادراک نہ ہونا. کسی چیز کو کمپلیٹلی نہیں دیکھ پائے، کمپلیٹلی نہیں سمجھ پائے. تو وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا چیز مکمل طور پہ سمجھا سکتی ہے کہ القاریہ کیا ہے؟ یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سمجھا سکتا ہے. اگر کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھے، کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھے جو آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو، تو آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے. مثلا یہ کہ ایک شخص جس نے کبھی ٹیلی فون نہ دیکھا ہو، تو آپ اسے کیسے بتائیں گے کہ ٹیلی فون کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے مثالیں دیں گے ان چیزوں کی جس کو وہ جانتا ہے، کہ بھائی دو شخص بات کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہاں بھائی مجھے پتا ہے. تو یہ بات کرنا ہے دور ہوئے ہوئے، ایسی طرح سے دور ہونا کہ بغیر ٹیلی فون کی آواز نہ پہنچتی ہو، ٹیلی فون کے ساتھ آواز پہنچ جائے، اس کو ٹیلی فون کہتے ہیں. تو ادراک کیسے ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں ان سے ان چیزوں کو پہچاننا جو ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قیامت آنی ہے، یہ جو وہ بڑی کھڑکھڑاہٹ ہونی ہے، یہ جو بڑا دھماکہ ہونا ہے آخرت کا، تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا وہ کیا ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن حکیم کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھائیں گے. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں جن کی دنیا میں بڑی ورتھ ہے. دو چیزیں جن کی آج اس دنیا میں بہت ورتھ ہے، لیکن جیسے ہی القاریہ قیامت آئے گی ان کی ورتھ ختم ہو جائے گی. اور دو چیزیں ایسی ہیں جن کی آج لوگوں کے سامنے کوئی ورتھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی قیامت آئے گی ان کی بہت زیادہ ورتھ ہو جائے گی. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی آج بہت زیادہ ورتھ ہے؟ دو قسم کی ورتھ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فزیکل ورتھ، کوئی چیز واقعی بہت اسٹرانگ ہے، جیسے پہاڑ، جیسے لوہا. کوئی چیز ہے اس کی فزیکل ورتھ بہت زیادہ ہے. جیسے آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں، یہ ایک بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ ہے 3 منزلہ، اس کا ایک فرسٹ فلور ہے، اس کے اوپر اس کی روف ہے. لیکن یہ کھڑا ہوا کیسے ہے؟ یہ کھڑا ہوا ہے آئرن کے اوپر اور کنکریٹ کے اوپر. اس کو ہم صرف ریت سے اور کلے سے کھڑا نہیں کر سکتے، اس کے لیے اسٹرانگ چیز چاہیے. جب تک وہ چیز خود اسٹرانگ نہیں ہوگی بلڈنگ نہیں بنے گی. تو آئرن کے اندر ورتھ ہے، پتھر کے اندر ورتھ ہے، جس سے ہم بڑی بڑی چیزیں بناتے. ایک تو ورتھ ہوتی ہے مٹیریل کی ورتھ، جیسے یورینیم کے اندر ورتھ ہے، اس سے نیوکلیئر پاور پلانٹ بھی بنتا ہے اور اس سے نیوکلیئر ویپن بھی بنتا ہے. اس مٹیریل کے اندر ورتھ ہے. کاپر کے اندر ورتھ ہے، وہ الیکٹرک کنڈکٹر بہت اچھا ہے. یہ اس کی ہے سیلف ورتھ، مٹیریل ورتھ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اٹ سیلف تو کوئی ورتھ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بڑا اہم بنا دیا ہے. جیسے نوٹ، روپیز یا ڈالر. ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر ایک سٹیمپ ہے اور کچھ لکھا ہوا ہے. سٹیمپ بھی ہم نے لگائی اور لکھا بھی ہم نے، لیکن اس کی ورتھ بہت زیادہ ہو گئی. اسی طریقے سے ڈگری ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہے. یہ جیسے ہمارے او لیولز اور اے لیولز کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ویسے تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اوپر جو سگنیچر ہے، جو سٹیمپ ہے، اس کی ورتھ ہے، لوگوں کے درمیان ورتھ ہے. ایسے ہی ایک کپڑا ہے، کوئی کوٹ ہے،
ویسے تو وہ کپڑا ہے، اس میں جو کاٹن لگا ہوا ہے، جو اس کا کلر ہے، وہ اس کی ورتھ ہے، لیکن اگر اس کے اوپر برانڈ نیم ہو، اس کے اوپر ارمانی لکھا ہو، ورساشی لکھا ہو، تو اس کی ورتھ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جو 1500 کی تھی وہ کسی برانڈ کی ہوگی تو 3000 کی ہوگی، 4000 کی ہوگی۔ تو یہ کس چیز کی ورتھ ہے؟ برانڈ نیم کی ورتھ ہے۔ آپ کہیں کہ اس میں کوالٹی ہے یا کوالٹی ایشورنس ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ورتھ انسانوں نے دی ہے۔ تو دو قسم کی ورتھ ہے آج اس دنیا میں، یا تو مٹیریل کے اندر اٹ سیلف ورتھ ہے، جیسے آئل ہے، گیس ہے، کول ہے، ماؤنٹینز ہیں، یا پھر ورتھ انسانوں نے دی ہے، سوشل ورتھ ہے، جیسے انسانوں کے درمیان کسی چیز کی ورتھ ہے کہ آپ کو اتنا پیسے والا ہونا چاہیے تو پھر آپ کی ورتھ ہوگی، آپ کو فلاں طور سے فلاں زبان آنی چاہیے، انگلش لینگویج آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ کی ورتھ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے بنائے ہوئے معیارات ہیں، اور آج ہم ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہو جائیں گے انسان کالفراش۔ فراش کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے فرش کس کو کہتے ہیں؟ فرش کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو۔ فراش کہتے ہیں ان کیڑوں کو جو زمین کے کیڑے ہوتے ہیں، یا فراش اس کو کہتے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پہ بچھاتے ہیں، جیسے قالین ہے، یا ان کیڑوں کو جو زمین کے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ خاص قسم کا کیڑا مراد ہے جو بارشوں میں باہر آ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پروانے، انگلش میں کہتے ہیں موتھ۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے بارش ہوتی ہے تو بہت سارے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روشنی کی طرف جاتے ہیں، اور پروانہ مشہور ہے کہ وہ آگ کی طرف جاتا ہے اور آگ کے اندر گر کے خود ہی مر جاتا ہے۔ اور ہم نے جو شہری لوگ ہیں وہ کیا نوٹس کرتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی پیروں میں آ رہا ہے، کوئی بیٹھنے میں آ رہا ہے، تو ان کی ورتھ لیس ہوتے ہیں، ادھر ادھر اسکیٹر ہو رہے ہوتے ہیں، پیروں کے نیچے آ کے مر رہے ہوتے ہیں، ورتھ لیس۔ یوم یکون الناس، قیامت کے دن انسان ایسے ہو جائیں گے کل فراش، جیسے کہ فراش ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں، مبثوث، بکھرے ہوئے، جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ کَالْعِہْنِ الْمَنْفُوشِ، عہن کہتے ہیں رنگین اون کو۔ اون کس کو کہتے ہیں؟ وول۔ کس کو کہتے ہیں؟ وول کہاں سے آتی ہے؟ شیپ سے، ٹھیک ہے، دمبے سے۔ اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ ایسے استعمال نہیں ہو سکتے، ان کو ایک پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے۔ وہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے، اور پھر اس میں رنگ بھی ملایا جاتا ہے۔ تو یہ جو مارتے ہیں اس سے اس کے روئیں اڑتے ہیں ہوا میں۔ یہ جو اڑتے ہوئے رنگین روئیں ہیں، جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ڈسٹ ہوتی ہے جب، اور سن لائٹ آتی ہے تو لائٹ میں ڈسٹ پارٹیکلز نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اون کو جب مارا جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے تو اس میں سے وہ پارٹیکلز ابھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، وہ اون جسے کلر کیا گیا پھر مارا گیا تو اس سے وہ اڑتا ہے، ایسے پہاڑ ہو جائیں گے۔ کالعہن المنفوش، جیسے رنگین اون اڑی ہوئی، اڑتی ہوئی ذرات کی طرح۔ تو دونوں میں ایک چیز کامن ہے، ورتھ لیس ہونا، ویٹ لیس ہونا۔ پہاڑوں کے اندر وزن ہے، سب سے زیادہ وزن پہاڑوں کا ہے، تو قیامت کے دن ان کے اندر بالکل وزن ختم ہو جائے گا، اڑتی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور ایک چیز ہے سوشل ویٹ، کسی چیز کی سوشل ورتھ ہونا، انسانوں کے نزدیک کوئی چیز اہم ہونا، تو انسانوں کی اہمیت ختم، تو انسانوں نے جن چیزوں کو اہم بنایا ہوا تھا وہ بھی ختم۔ جیسے اگر آج کسی کے پاس کسی ایسے ملک کی کرنسی ہو جو ملک ختم ہو چکا، کسی ایسے ملک کی کرنسی جو ملک ہی ختم ہو گیا، مثلاً یہ کہ آج کسی کے پاس ڈالر پڑے ہوں جیب میں، اور کل کو جنگ ہوتی ہے اور امریکہ ختم ہو جاتا ہے،
ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے الگ الگ ملک بن جاتے ہیں اور وہ الگ الگ ملک بن کے اپنی کرنسی چینج کر دیتے. جیسے یورپین یونین جب بنی ہے تو جو ملکوں کی اپنی اپنی کرنسیز تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئیں. جیسے فرانس کے اندر فرینک استعمال ہوتے تھے اور آج یورو استعمال ہوتا ہے, تو وہ کرنسی اب یوزلیس ہو جاتی ہے. تو ایک کرنسی جو ہماری جیب میں رکھی ہوئی تھی, ہم سمجھ رہے تھے بڑی ویلیویبل چیز ہے, ایک ایونٹ ایسا ہوا کہ وہ ویلیویبل چیز بالکل ویلیو لیس ہو گئی. کسی کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہو, وہ یونیورسٹی ختم ہو جائے تو وہ ڈگری ویسٹ ہو گئی, یوز لیس ڈگری ہو گئی. اسی طریقے سے قیامت کے دن جن جن چیزوں کو انسان نے اہم بنایا ہوا تھا وہ سب ویلیو لیس ہو جائیں گی, ویٹ لیس ہو جائیں گی. اور یہ چیز بڑی اہم ہے جو بات آگے آ رہی ہے. اگر ان چیزوں میں ویٹ نہیں ہے تو کن چیزوں میں ویٹ ہے؟ اگر پہاڑ کا وزن ختم اور سوشل ویٹ ختم تو پھر کن چیزوں میں وزن ہے؟ تو آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. چنانچہ جن شخص کے بھاری ہوں گے ان کے وزن, ان کے اوزان, جن شخص کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, لیکن جو شخص کہ ہلکی ہوگی اس کی ترازو, جس کے وزن ہلکے ہوں گے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تو اس کا ٹھکانہ ہوگا ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, اور تمہیں کیا پتا کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ, یہ ہوگی ایک سخت دہکتی ہوئی آگ. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی کہ القاریہ کیا ہے؟ القاریہ وہ ہے جو چیزوں کو الٹ دے گی. کچھ چیزوں میں آج وزن ہے, اس دن وہ ویٹ لیس ہو جائیں گے, اور کچھ چیزوں میں آج وزن نہیں ہے لیکن اس دن انہی کا سب سے زیادہ وزن ہوگا. نیک اعمال میں وزن ہے لیکن آج ہم انہیں بیکار سمجھتے ہیں. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان, دو کلمات ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان, جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں, ثقیلتان علی المیزان, لیکن اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہیں. حبیبتان للرحمن, اور اللہ سبحانہ و تعالی یعنی رحمان کے نزدیک بہت پیارے الفاظ ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, تو یہ زبان میں بہت ہلکے لگتے ہیں, ان کی سوشل ورتھ بھی زیادہ نہیں ہے, لیکن میزان میں بہت اسٹرانگ ہے, میزان میں بہت بھاری ہے. اسی طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ بھی زبان میں تو بہت ہلکا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف ایک پلڑے پر صرف یہ کلمہ ہو اور دوسرے پلڑے پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ہوں, پھر بھی یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو واقعات بیان فرمائے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے اور وہ کنویں میں جھانک رہا ہے, کنویں میں پانی ہے, اس کو پانی پینا ہے لیکن وہ نیچے نہیں اتر سکتا. تو ایک شخص دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو پانی پلا دے, لیکن کنویں میں ڈول نہیں ہے, نکالنے کا برتن نہیں ہے. تو وہ اپنا جوتا اتارتا ہے, کنویں کے اندر جاتا ہے اور جوتے میں پانی بھر کر کلائمب کر کے واپس آتا ہے اور اپنے جوتے کے ذریعے اس کتے کو پانی پلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس بندے کی زندگی کے گناہ معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دی. ایک چھوٹا سا کام لگ رہا ہے لیکن کیا بات ہے؟ رحم دل ہونا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا, اور جو لوگ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتا. ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک عورت, اس نے ایک بلی کو پنجرے میں بند کر دیا
اور وہ بلی بھوکی اور پیاسی تھی اور شور مچا رہی تھی، لیکن اس نے اس کو نہ پانی دیا نہ کھانا دیا، اور وہ بلی بھوک پیاس سے مر گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اس ایک جرم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک چھوٹا سا کام اللہ کے نزدیک بہت بھاری تھا۔ اسی طریقے سے غیبت، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر ایسے کرنا کہ وہ موجود ہوتا تو اسے برا لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کسے کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ اس انداز میں کرو کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے برا لگتا، یہ ہے غیبت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو یہ بھی چھوٹا گناہ لگتا ہے، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو القارعہ کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی، ایک زور کا مارا جائے گا اس دنیا پر، اس پر ایسا زلزلہ آئے گا کہ سب کچھ الٹا ہو جائے گا۔ وہ چیزیں جو بھاری تھیں وہ اڑنے لگیں گی روئی کی طرح، وہ چیزیں جنہیں لوگ بہت بھاری سمجھتے تھے، اہم سمجھتے تھے، وہ غیر اہم ہو جائیں گی، لوگ ہی غیر اہم ہو جائیں گے۔ اور وہ چیزیں جسے لوگ ہلکا سمجھتے تھے، یعنی کہ نیک اعمال، وہ بھاری ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ لوگ کہ جن کے اوزان بھاری ہوں گے۔ اس کے دو ترجمے، موازین یا تو میزان کی جمع ہے یا موزون کی جمع ہے، یعنی ایک ہے وہ مشین جس سے وزن کیا جاتا ہے، اگر وہ مشین بھاری ہوگی یعنی کہ جو چیز اس پہ رکھی گئی وہ بھاری، یا یہ کہ جو وہ چیزیں ہیں جن کو ویٹس کہتے ہیں، جو اعمال ہیں ان کا وزن۔ تو ایک شخص وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس عمل کے اندر وزن کیسے آتا ہے؟ جی بھائی، عمل کے اندر وزن کیسے آتا ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے بہت ساری نوافل پڑھی ہیں لیکن اس کو تھوڑا ثواب ملا ہے، اور دوسرے شخص نے تھوڑی نوافل پڑھی ہیں اس کو زیادہ ثواب ملا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نیت سے اور اخلاص سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ بہت سارے نیک اعمال لے کر آئیں گے لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ دکھاوے کے لیے نیک اعمال کیے تھے، اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے تھوڑے سے اعمال میں بہت زیادہ وزن ہوگا کیونکہ ان کے اندر اخلاص نیت تھی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ کہ جن کے اعمال میں وزن ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوں گے لگژوریس لائف میں۔ عیشتن یہ ہے زندگی، راضیہ وہ جس میں انسان راضی ہے، عیش کی وہ زندگی جس میں انسان خوش ہے۔ ایک تو لگژریس لائف وہ ہے جس میں انسان ڈپریسڈ ہے۔ ایک آدمی ہے بہت اچھی گاڑی چلا رہا ہے لیکن پریشان ہے کہ میرے دوست کے پاس مجھ سے اچھی گاڑی ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو لگژری میں رہتا ہے اور خوش بھی ہے۔ تو جنت کے بارے میں فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوں گے اس عیش والی زندگی میں جس میں وہ خوش بھی ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ کہ جن کا پلڑا ہلکا رہ گیا یا جن کے اعمال میں وزن نہیں تھا، جن کے زندگی گزر گئی، بہت سارے اعمال بھی کیے لیکن یہ کہ اخلاص نہیں تھا تو ان کے اعمال میں وزن نہیں تھا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ ہوگا ہاویہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، یہ وہ آگ ہے جو دہکائی ہوئی ہے، دہکتی ہوئی آگ۔ امہ ہاویہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس کی ماں ہے ہاویہ، اس کی ماں ہوگی ہاویہ۔ کیا مطلب؟ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں اس کے چاروں طرف ہوتی ہے، وہ بچہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور ماں کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو نشو و نما دینا۔ لیکن القاریہ کیا ہے؟ جس نے سب کچھ الٹا کر دیا۔ ماں کے اندر رحم ہے، رحمت ہے جو اللہ نے ڈالی، اور گناہگار وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اب اس کی ماں بھی ایسی ہے جس میں رحمت نہیں ہے، اس کی ماں جو ہے وہ آگ ہے،
فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں ہوگی حاویہ. وہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، دہکتی ہوئی آگ. ایسی آگ جس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اس آگ کے پیٹ میں ہے اب یہ، اور اس کا کام ہوگا اس کو بچائے. کس چیز سے بچائے؟ کوئی بھی اچھائی اس تک نہ پہنچ سکے. اب یہ کوئی خوشی نہ دیکھے، کوئی راحت نہ دیکھے. اب اس کی زندگی میں غم ہی ہو، آگ ہی ہو، جلنا ہو، اور صرف افسردگی اور مایوسی ہو. یہ ہوگا اس کا کام. اس ماں کا کام اب یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.